عام طور پر آج کل تو یہ رواج چل نکلا ہے کہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کوئی پرانی کتاب اٹھا کے اور اس کا صفحے 1.5 صفحے کا 2 صفحوں کا ایک مقدمہ لکھ کے اور کتاب شائع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تدوین کر لی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتی تدوین. مسائل ہیں. مثلاً اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے مصنف کے نظریات سے آگاہ ہونا. کہ جب آپ کوئی تدوین کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مصنف جو ہے جس کی کتاب کو آپ تدوین کرنے جا رہے ہیں جس کی کہ وہ کیا تھا. وہ رائٹسٹ تھا, وہ لیفٹسٹ تھا, ادب برائے ادب کا قائل تھا, ادب برائے مقصدیت اس کے پیش نظر تھی, اس کے زمانے کے حالات کیا تھے, اس حساب سے وہ اس وقت جو فکری تحریکیں تھیں ان میں سے کسی کے ساتھ وہ وابستہ تھا نہیں تھا, نیوٹرل تھا وغیرہ. دوسرے نمبر پہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ قرأت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرے. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, ہاؤ ٹو ریڈ اقبال, نظم کیسے پڑھی جائے, ادب کو کیسے پڑھنا چاہیے. تو جس چیز کی بھی وہ تدوین کر رہا ہے مدون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے قرأت کے آداب سیکھے کہ اس ٹیکسٹ کو میں نے کیسے پڑھنا ہے. مثلاً آپ کسی بھی مذہبی اسکرپٹ کو ادب کے جو پیمانے ہیں ان پر آپ نہیں پرکھ سکتے اور نہ ہی وائس ورثہ. آپ اس کی کوئی بھی کتاب ہے کسی دوسرے کی جو اصول ہیں یا اس کے مبادی ہیں ان پر آپ اس کو نہیں پرکھ سکتے. تیسرے نمبر پر ہے کہ رموز و املا سے اچھی طریقے سے واقفیت ہو. جس کی زبان میں وہ تدوین کر رہا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ اس کی جو گرامر ہے اس سے وہ واقف ہو. رسم الخط سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ رسم الخط جو ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اور یہ کسی بھی لفظ کی روح ہوتا ہے. رسم الخط یہ کسی دانشور نے یہ کہا ہوا ہے, تو اس کے بغیر تو زبان ہوتی نہیں ہے رسم الخط کے بغیر. تو اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اور مسائل میں اس لیے یہ اس لیے گرما رہا ہوں یا اس لیے ہیں کہ لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے جس کی وجہ سے تدوین جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد یعنی رسم الخط جو اگر وہ انفیملیئر ہے اس رسم الخط سے یا اس کو وہ نہیں جانتا یا اس کی اہلیت اس کو پڑھنے میں کم ہے تو ظاہر اس میں مسائل رہ جائیں گے. اس کے بعد اگلا ہے آراب یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ بھی اسے پتہ ہو. یعنی لفظ جو ہے وہ اس کی پروننسیشن کیا ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آراب جو ہے وہ لگے ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے سہولت ہوتی ہے کہ اس لفظ کو میں نے ادا کیسے کرنا ہے. اب جو ہے اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہوتی, تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تدوین کرتے وقت وہ لفظوں کے بارے میں جان لے اور بتائے اعراب لگا کر کہ یہ لفظ کون سا ہے اور کیا ہے. روشنائی اور کاغذ سے بھی جو ہے اس کی قدامت کا اندازہ لگایا جاتا ہے, اس کی پھر علم ہو جاتا ہے کہ یہ کب کا اسکرپٹ ہے, تو اس لیے پھر وہ تدوین آسان ہو جاتی ہے. یعنی اس کے زمان و مکان کا تعین جو ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے. تذکیر و تانیث, واحد جمع, صرف و نحو, مصادر و مخارج, یہ جملوں کی ساخت اور ترکیب اس سے بھی اس کا واقفیت ہونا ضروری ہے. اور اگر وہ شاعری کی کتاب ہے تو پھر عروض کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. علم بیان کی جو مختلف اصطلاحیں ہیں ان سے وہ واقفیت رکھتا ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ فن تاریخ گوئی جو ہے اس سے بھی وہ واقفیت رکھتا ہو, تاکہ اگر اس طرح اگر کوئی مصرع آ جاتا ہے یا کوئی آیت آ جاتی ہے یا کسی کا کوئی کوٹ آ جاتا ہے کسی اور دانشور کا, تو وہ اس شخصیت کے اس قول کو سامنے رکھ کر وہ صحیح تعریف اور صحیح زمانے تک پہنچ جائے اور پھر متن کی تفہیم جو ہے وہ آسان ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ تخریج کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو اور وہ متن کو کے اندر موجود جو مختلف اصطلاحیں ہیں ان کو بھی وہ ڈی کوڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب اس کے پیش نظر ہوں گی تو تب وہ صحیح تدوین کر سکے گا. اور پھر جو جن حالات میں بیٹھ کر جو اس کے معاصر حالات ہیں, جو معاصر ٹرینڈ ہیں, ان سے بھی اس کی واقفیت ضروری ہے, تاکہ وہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کسی پرانے متن کو اٹھا کے اب اگر وہ نئے اس سے پیش کر رہا ہے نئے لوگوں کے لیے, تو اس جو نئے لوگ کی جو نئے زمانے کے تقاضے ہیں ان سے بھی اس کو مفہوم
آگاہی ہونی چاہیے.